کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت تو رہی نہیں، آپ نے اپنے اوپر محنت تو کی نہیں، آپ کو جو موقع ملا تھا محنت کرنے کا اپنی ذات پر وہ تو آپ نے گنوا دیا، اور آپ چل پڑے آزادی کی راہ پر، اور آپ نے آزادی کی راہ اختیار کی، خود کو آزاد کر دیا، خود کو موج و مستی میں ڈال دیا۔ اس کے نتیجے میں طاقت، قوت، ہمت، صلاحیت، کیپیبلٹی، پوٹینشیلٹی، جو چیزیں آپ کے اندر تھی وہ سب ختم ہو گئیں۔ اب جب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری زبان میں پاپے چوزیے آپ بیٹھ کے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کسی حد تک بچا کر رکھا تھا وہ اقتدار کی کنجیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب اقتدار کی کنجیوں پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، میں بہت دور کا اشارہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ اپنے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اپنے لوگوں کو قریب لانے کے لیے ایک کارڈ کھیلتے ہیں جس کو نفرت کا کارڈ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کیرلا کی سٹوری بناتے ہیں، کیرل سٹوری۔ ان کو کیرلا کے اندر جو موپلا مسلمان جو ان کا قتل عام ہوا تھا وہ یاد نہیں آتے، وہ کیرلا کی ایک پوری فلم بنا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم لمبی کوئی تحقیق میں نہیں جا رہے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے اس پوری فلم کی جو کہانی یا اس کا جو کچھ کریشن کیا گیا اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو آپ نازی جرمنی میں تلاش کر سکتے ہیں۔ ہٹلر نے اپنے دور میں باقاعدہ یہی کام کیا تھا، 2 فلمیں باقاعدہ بنوائی تھی، ریلیز کروائی تھی، ان میں باقاعدہ وہاں کے رہنے والے یہودیوں کو مجرم بتایا گیا تھا، ظالم بتایا گیا تھا، بدکردار بتایا گیا تھا، برا بتایا گیا تھا، ان کی کردار کشی کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہاں کی جرمن عوام وہ ان لوگوں کے خلاف ہو گئی، یعنی یہودیوں کے خلاف ہو گئی، اور اس نے پوری آزادی دی، ایک وقت آنے پر پوری آزادی دی ہٹلر کو کہ تم یہودیوں کو قتل کر سکتے ہو تو کرو۔ اور اس دور میں اس نے بھی یہی اعلان کروایا تھا کہ سارے لوگ اس فلم کو ضرور دیکھیں۔ واٹ اے سملیرٹی، کتنی زبردست سملیرٹی ہے۔ اور اس نے اپنے دور میں جو پہلی فلم بنوائی تھی وہ فلاپ ہو گئی تھی، جیسا کہ شاید اگنہوتری جی کی کشمیر فائلز زیادہ نہیں چل پائی۔ دوسری فلم کامیاب ہوئی تھی، کیرلا میں ابھی تک یہ نفرت نہیں پہنچ پائی ہے، وہ اس کے ذریعے سے کریٹ کی جا رہی ہے۔ ملک میں الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اور باقاعدہ کوچنگز میں جا جا کر نفرت پھیلانے والے لوگ سارے طلبہ سے کہہ رہے ہیں، لڑکوں سے کہہ رہے ہیں، لڑکیوں سے کہہ رہے ہیں، بچوں اور بچیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی ہے، اس کے ذریعے سے نفرت کا سودا بھیجا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، خوب یاد رکھیے گا، ہونا تو وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، ہوگا تو وہی جو میرا رب چاہتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ کب کس کو اتار دے اور کس کو چڑھا دے یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ کل آپ دیکھیے گا، کل آپ کی نگاہ اس پر جائے گی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ کیسے لوگوں کو عزتیں دے دیتا ہے اور کیسے ایک ہفتے پڑے رہنے والوں کو ذلت اور رسوائی کا شکار بنا دیتا۔ دیکھیے گا انشاءاللہ کل یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی، انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آئے گی کل انشاءاللہ یہ چیز، اور ہماری باتیں بھی آپ کو یاد آئیں گی۔ تو اس کے نتیجے میں کمینے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ نفرت کا سودا بیچتے ہیں، اور پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا سماج نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب نفرت پھیلے گی وہاں ترقی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک بڑی کامن سینس کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بالکل کامن سینس کی بات، اور وہ بات صرف اتنی سی ہے، ایک ملک کے اندر جہاں 20 سے 25 کروڑ کی ایک آبادی ہے پوری، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو قتل کر دیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اس پوری کی پوری کمیونٹی کو ایک سائیڈ کر دیں؟ 25 کروڑ کی کمیونٹی اگر ایک سائیڈ ہو گئی اور وہ ترقی کی اس دور میں سب کے ساتھ نہیں دوڑ پائی تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہم ملک کے وفادار ہیں اور ہمیں اس کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہم خیر خواہ ہیں، اور ہم اس بات کو بار بار جگہ جگہ کہیں گے کہ اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ یہاں عدل اجتماعی اور سوشل جسٹس قائم ہونا چاہیے۔
سب کو انصاف ملنا چاہیے، سب کو برابری ملنی چاہیے، سب کو برابر کے اختیارات ملنے چاہیے، سب کو دوڑنے کے لیے برابر کے موقع ملنے چاہیے۔ اگر یہ موقع نہیں ملے تو ہوگا یہ، کچھ لوگ بہت ترقی کر جائیں گے جن کے پاس موقع ہیں، اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ قرآن نے ایک جملے کے اندر ایک چھوٹی سی آیت میں سب کو بیان کر دیا ہے، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان گردش کرنے لگے اور غریب محروم رہ جائے۔ یہ الگ موضوع ہے۔